سورہ المرسلات جو 29ویں پارے میں ہے اور غالباً آخری صورت ہے 29ویں پارے کی، اس کو شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان تیز ہواؤں کی قسم جن کی باگ چھوڑ دی جاتی ہے، پھر وہ ان کی قسم، پھر وہ فالعاصفات عصفا، پھر وہ تیز آندھی ہو جاتی، اندھڑ ہو جاتا، اور پھر وہ ان کی قسم جو بکھیر دیتی ہیں، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، اور پھر وہ جو ہے جدا جدا کر دیتی ہیں۔ یہ ترجمہ آپ کو زیادہ تر سبھی ترجموں میں آپ کو یہ مل جائے گا، اور کچھ لوگوں نے اس سے جو ہے واٹر سائیکل بھی لیا ہے کہ پہلے ہوائیں جاتی ہیں، پھر وہ اڑا کے لے جاتی ہیں، پھر وہ تیز ہو جاتی ہیں، پھر بادلوں کو جدا جدا کر دیتی ہیں، پھر بارش ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ عربی کے الفاظ پہ دھیان کریں گے تو اور بھی گہرے میننگ اور ویسے میننگ نکل سکتے ہیں جن سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر یہ مان کے بھی چلیں گے کہ تیز ہواؤں کی قسم ہے، تیز ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، جن کی باگ چھوڑ دی جاتی ہے یعنی فری ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ تیز آندھی کی شکل لیتی ہیں، تیز اندھڑ ہو جاتے ہیں، پھر وہ پھیلا دیتے ہیں، تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے میں بھی نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ عربی سے تھوڑا سا میں الفاظوں کو بتاتا ہوں اور آپ اس سے سمجھیں گے۔ والمرسلات عرفا، مرسل رسول، ارسال یہ تو آپ سمجھتے ہو بھیجا ہوا، اور عرفاً جو لفظ ہے عارف جس سے آتا ہے تعارف، پہچان، تعارف کرنا یعنی انٹروڈکشن، پہچان، اس سے بنتا ہے معرفت، لفظ جو بولتے ہیں معرفت، یعنی معرفت حاصل ہو گئی انہیں اللہ کی، یعنی پہچان گئے۔ یہ معرفت یہ لفظ کتنا مشہور ہے، بولا جاتا ہے۔ تعارف عرفاً، عربی اتنی سسٹمیٹک لینگویج ہے کہ عرب کے لوگ چونکہ جسے جانتے تھے تو وہ بار بار آتا جاتا تھا، اسی لیے انہوں نے اس سے ترجمہ یہ بھی نکال لیا، اس سے یہ بھی سمجھنے لگے کہ ہر بار بار آنے والی چیز جو جانی پہچانی ہے، جو ہر بار سامنے آتی رہتی ہے، اسی لیے اس سے بار بار آنے جانے کو بھی، بار بار آنے جانے والی چیز کو بھی لیتے ہیں۔ اس طرح سے عربی کے الفاظ اکثر ہوتے ہیں، ان کی میننگ نکلتے ہیں، بہت سسٹمیٹک لینگویج ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر آپ سیکھیں گے تو قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں قسم کھائی جا رہی، قسم کیا، وہ شہادت کے طور پہ وہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ وٹنس ہے، یہ چیزیں شہادت ہیں، یہ چیزیں جو مرسل ہیں، جو بھیجی جاتی ہیں، یعنی وحی بھیجی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، جو جو چیزیں آتی ہیں اس کو لے کے آپ سمجھیں، بھی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے ترجمہ ہوا لے لیا، لیکن وحی بھی تو آتی ہے رسول کے ذریعے سے، جو وحی آتی ہے، تو یعنی وہاں اس سے بھی سینس نکلتا ہے کہ اس جو بھیجی جانے والی جو وحی ہے، جو جانی پہچانی ہوتی ہے، یعنی تعارف کرا دیتی ہے، وہ حق اور باطل کا، آدمی کو تمیز کرا دیتی ہے، اس کو شہادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ فالعاصفات عصفاً، پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت وائلنٹلی، بہت تیزی سے بڑھتے ہیں آگے۔ فالعاصفات عصفاً، عصف کہتی ہیں تیز، بہت وائلنٹلی کوئی چیز ہو جائے، تیزی سے جو ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رسول وحی لاتے ہیں اور پھر جو جماعت کو اکٹھا کرتے ہیں، تھوڑی سی رہتی ہے وہ، لیکن اس کے نتائج بہت ایک وقت کے بعد 10-20 سال کے بعد بہت تیزی سے پھر وہ پھیل جاتے ہیں۔ اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور آج پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہے کہ کون نہیں جانتا محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، جو رسول ہے آخری، اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری، ان کو کون نام سے نہیں پہچانتا، قرآن سے کون انٹروڈیوس نہیں ہے۔ بس یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماننے والے بھی بنا سمجھے پڑھتے اور نہ ماننے والے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو بہت وائلنٹلی نتیجہ خیز ہوتی ہیں وہ،
جو وحی جو آتی ہے، ون ناشرات نشرن، پھر جو وحی جن کو ملتی ہے وہ اس کو پھیلاتے ہیں، اور وہ رسول کے صحابہ جو ہوتے ہیں، رسول کے ساتھی جو ہوتے ہیں، اب تو کوئی رسول آئے گا نہیں، آخری نبی اور رسول آ چکے، آخری وحی آخری کلام قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آ گیا۔ رسولوں کے ساتھیوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیا کہ بہت تعریف کے ساتھ ان کو کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ جو ہے انکار کرنے والوں پر شدید ہوتے ہیں اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ رسول کی جماعت کے صحابہ کی جو ہے، نام سے کسی کا ذکر نہیں آیا، نام تو کسی کا بھی نہیں آتا، کہ آپ کو نہ ابو بکر صدیق کا ملے گا جو آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں، نہ حضرت عمر کا ملے گا، نہ حضرت علی کا ملے گا، اور جہاں پر وہ زید آیا ہے وہ نام لیتے ہیں، لیکن وہاں اس کے جب وہ آئے گی آیت پھر سے جب قرآن کا ہوگا تو انشاءاللہ وہ سمجھا دیا جائے گا، لیکن لوگ کہتے ہیں ایک نام آیا، لیکن باقی اور نام تو نہیں آئے نا، نام تو کسی کا نہیں آتا، لیکن جو ساتھی تھے وہ ہم ان کو بہت اچھی نیت سے دیکھتے ہیں۔ اب کوئی ان کے بارے میں اگر کچھ کہتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یزید نے یہ کیا یا حضرت معاویہ نے یہ کیا، اس پہ تو سائل آپ یہ بولو کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس کا علم تجھے نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑ، یعنی جس کی دلیل مل ہی نہیں سکتے دلائل کہ کون آج سے 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے یا 200 سال پہلے کی تو دلیل نہیں مل سکتی کون کیسا تھا، آپ تک تو بات دوسروں کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، تو آپ اس میں سائلنٹ رہیے کہ اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک بدلہ دے گا، اور غلط اعمال کیے ہوں گے تو سزا دے گا۔ ہم کچھ نہیں بول سکتے، ہمارے سامنے وہ گھٹنائیں ہوئی بھی نہیں، ہم تو سائلنٹ رہتے ہیں اس میں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو 400 سال پہلے آدمی کو کہ یہ بہت نیک تھا؟ کوئی اوتھینٹک دلیل تو نہیں ہے، اوتھینٹک دلیل صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، قرآن میں اگر وہ ذکر ہے تو مانا جائے گا۔ اسی لیے ہسٹری تو ہمیشہ تھوڑی بہت چینج ہوتی رہی ہے، اس پہ پورا طریقے سے نہیں ہے، آپ کو اشارتاً کچھ اشارے مل جائیں گے۔ تو فرمایا اور جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں ان کی قسم، والناشرات نشرن فالفارقات فرقا، پھر فرق کرتے جدا جدا کر دیتے ہیں وہ حق اور باطل کو، جیسے اس کا ایک نام فرقان بھی ہے، قرآن کا نام حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیتا ہے۔ یہ جو بھی قرآن پڑھ لے گا سمجھ کے اپنی عقل سے تو اس کو حق اور باطل میں تمیز اپنے آپ سے بھی آ جائے گا بہت کچھ۔ فالملقیات ذکر، پھر وہ ذکر کو یعنی دھیان کو، اللہ کی یاد دہانی کو القا کرتے، یعنی ملاقات کرا دیتے ہیں، اس سے جو ہے لوگوں میں اس کی جان پہچان ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ یہ اس جماعت کی، اس کمیونٹی کی بات چل رہی ہے جو قرآن کو لے کے چلتی ہے۔ ذکر، الذکر قرآن کا بھی نام ہے نا، ایک نام الذکر بھی ہے، قرآن کے بہت سارے نام قرآن میں آئے، فرقان ہے، الذکر ہے، الہدا ہے، یہ قرآن کے نام ہے۔ ذکر کا مطلب یاد دہانی، تذکرہ سے بنتا ہے۔ عذراً اور نذرا، عذر تو یہ لفظ آپ کو معلوم ہے، عذر معذور اسی سے بنتا ہے، عذر سے معذور، عذر بہانے کو بھی بولتے ہیں نا، معذور اس کی اور اسی سے بنتا ہے۔ اور نذر یہ تو انذار، نذیر، ڈرانا، چیتانا، وارننگ کرنا، تو عذراً اور نذرا، تاکہ وہ بات عذر ہو جائے، ایک بہانہ ہو جائے کہ سب تک بات پہنچ گئی تھی، اور وارننگ بھی ہو جائے ساتھ ساتھ میں۔ یہ کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ لوگوں تک کمپلیٹ پہنچا دی جاتی ہے، اور یہ آخری جو وحی آئی، آخری کلام جو آیا، یہ سب تک لگ بھگ انٹروڈیوس ہو چکا ہے۔ آپ کو یہاں کھول کے نہیں پڑے تو وہ اس کی خود کی غلطی ہے، اور انذار اس میں چیتا دیا جاتا، ڈرا دیا جاتا۔ تو اللہ نے تو فرمائی قرآن میں کہ ہم جب تک عذاب نہیں دیتے تک رسول نہ بھیج دیں، وہ بات نہیں آ جائے۔ اب رسول تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن قرآن ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دیں، ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینے کا ہے،
تاکہ وہ اس تک وہ بات پہنچ جائے، کل کو کوئی قیامت میں اٹھ کے یہ بھی نہ کہے کہ ہم تک اگر اللہ کی بات آتی تو ہم مانتے، ہم تک کوئی آیا ہی نہیں۔ اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا گیا، اور عقل، اور دیکھا گیا کہ کون اپنی عقل سے اس کو سمجھتا ہے، کون صدق دل سے اس پہ چلتا ہے۔ انما توعدون لواقع، اس کے بعد ایک بات کہی کہ بے شک جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، وقوع ہوگا، واقعہ، اذا واقعتاً، اذا وقعت الواقعہ آیا نا قرآن میں۔ تو جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ وعدے جو قرآن میں کیے گئے کہ جو وحی کو جھٹلائے گا اس پہ اس دنیا میں عذاب آئے گا، اور آخرت میں وہ بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جو انکار کرے گا، جھٹلائے گا، ابھی وہ لفظ آیا جاتا ہے کہ جھٹلانا اور انکار کرنے میں کیا فرق ہے۔ انما لتوعدون لواقع فاذا النجوم طمست، تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ اب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ سمجھا بھی جاتا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں قیامت کے حساب سے کہ ستاروں کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کا اور ایک میننگ بھی نکل سکتا ہے۔ نجوم، نجم جو ہوتا ہے، انجم، اسمال گروپ آف فی پیپل، جو تھوڑے سے آدمیوں کا جو ایک گروپ ہوتا ہے اس کو بھی انجم، نجم بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو جب یہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے جو اقتدار لوگوں کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یہ بھی میننگ نکلتا ہے۔ اور یا آپ سمجھیں کہ ستاروں کو مٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، فرجت سما، لیکن سما لفظ لافٹی، ہائی کیٹیگری کے لیے آتا ہے، کوئی ہائیلی پوزیشن پہ ہے، جو بڑے سما، جو بہت بڑی سلطنتیں ہیں ان کو بھی کھول جائیں گی، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ وَإِذَا نُصِفَتْ، اور جبال لفظ پہاڑ کے لیے بھی آتا ہے۔ جبال جو ہے بہت سرکش، جو بڑے لوگ سردار ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو ویسے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، سردار لوگ ہوتے ہیں، نصفت، ان کو جڑ سے مٹا دیا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز جو اقتدار کی ہے، چھوٹے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، اور بڑی بڑی سلطنتیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور رسول کو، رسول کی جمع پلورل ہوتا ہے رسل، یعنی رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ اُقِّتَتْ، وقت پر، ایک مقرر وقت تک ان کو جمع کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس لیے یہ اجل دی گئی، کس لیے یہ مہلت دی گئی۔ اجل، اجلت، اجل ایک مہلت پیریڈ، جو وقت مقرر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اجل۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ اجل رکھی گئی۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، اور فیصلے کا دن تو وہ جو فائنل ڈیسیزن کا دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن وہ چیز اسٹیبلشڈ ہو جائے گی، وہ قیامت کا دن جو ہو کر رہے گا، آئے گا۔ اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جس کو قیامت کے دن کا، اور آدمی کی موت ہو گئی تو اس کو اب کسی عمل کی ضرورت وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ اس کی سیدھے قیامت کے دن مبعوث ہوگا۔ وہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ایک وقت جو اس دنیا کے اینڈ کا ہوگا وہ قیامت کا ہوگا، جس دن ساری چیزیں، یہ سب چیزیں وہ ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے جو اور عذاب آئیں گے ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ تو فیصلے کے دن کے لیے، اور جس کو فیصلے کے دن کا انتظار ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہت بھاری جو ہے آپ چینجز دیکھیں گے۔ جس کو واقعی میں حقیقی طور پہ یقین ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ تو اندر سے بہت سالڈ انسان ہو جائے گا۔ اور جس کو حقیقی یقین نہیں ہے تو وہ تو پھر اندر سے بھیڑیا، فراڈ، جھوٹ، فریب سب رہے گا، بس اوپر سے وہ دنیا کے ڈر سے شاید کوئی اوڑنا سا اوڑھ لے، آپ کو لوگوں کو رجھانے کے لیے کوئی اوڑنا سا اوڑھ لے۔ نفاق اور آ جاتا ہے، جس میں حقیقی یقین نہیں ہوتا اس میں گارنٹی سے نفاق آتا ہے۔ تو فیصلے کے دن کے لیے، وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا پتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اب یہ مکذبین کیا کون ہے، یہ بھی تو سمجھیں۔ کذب اللہ تعالیٰ
किज़्ब मुकज़्ज़िबीन ये लफ्ज़ कुरान में आया। किज़्ब कहते हैं अरबी में किसी बात को बिल्कुल उलट गलत तरीके से पेश करने को, यानी झूठ बोलने को किज़्ब। यानी ऐसा आदमी जो सोया हुआ नहीं हो, जब आप उसे आवाज़ दो तो वो बन जाए, जैसे कि सो रहा, ये कहलाता किज़्ब। उसको पुकारा और वो जाग रहा था, सुन लिया उसने कि बुलाया जा रहा, लेकिन बन गया, आंखें बंद करके लेट गया चुपचाप कि सो रहा है हमको, ये होता किज़्ब। अब सोचो मुकज़्ज़िबीन यानी ऐसा आदमी जो जानते बूझते झूठ करे, जानते बूझते वो उसके खिलाफ करे, वो कहलाता है मुकज़्ज़िबीन। यानी किसी को कुरान के बारे में मालूम है, कुरान की आयतों के बारे में मालूम है, अल्लाह के दीन के बारे में मालूम है, उसके बाद वो उसके ख़िलाफ़ कर रहा है तो वो मुकज़्ज़िबीन है। और ये इससे बड़ी बात और भी लिखी है डिक्शनरी के जो आलिम हैं कि सहवन हो या जानबूझ के हो या धोखे से भी अगर आपने किया तो वो किज़्ब में ही आए। वो तो खैर अल्लाह ताला जानता है कि गैर इरादतन कोई काम हो जाए तो उसको तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता, कुरान में ही है, जानते बूझते अगर। लेकिन कुरान में मुनाफिकों के लिए शऊर भी आया कि जानते हैं ये कि निफाक है, और ये भी आया कि ये शऊर नहीं है इन्हें कि ये निफाक है। दोनों तरह की कैटेगरी आई है कुरान में मुनाफिकों की, कि जिन्हें मालूम ही नहीं था उनके अंदर निफाक था, और जिन्हें मालूम भी था जानते बूझते आते थे वो निफाक लेके। तो मुकज़्ज़िबीन वही कौम होती है जिस पर जो किताब लादे हुए होती है अपने ऊपर और उसके ख़िलाफ़ कर रही होती है। आप समझ रहे हैं? मुकज़्ज़िबीन और काफिरीन, कुफ्र कहते हैं वो इनकार करने वाले को, इनकार कर दे, वो ना सुने ना समझे, बस इनकार, वो इनकार कर दे, ये है। और एक आदमी मान ले कोई बात, जानता है वो मानता भी है और उसके ख़िलाफ़ अमल कर रहा है, ये है मुकज़्ज़िबीन। तो उस दिन तबाही होगी मुकज़्ज़िबीन के लिए, कोई नहीं बच पाएगा। अगर वो अमल कुरान के मुताबिक नहीं कर रहा है तो खाली ये कह देने से, कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारी ये कह देने से कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? हम जांचेंगे नहीं, ज़रूर जांचेंगे, कुरान ने कहा है। तो हर चीज़ चेक हो जाएगी। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन तबाही है झुटलाने वालों के लिए। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, कि हमने पहलों को हलाक नहीं कर दिया, अव्वलीन को हलाक नहीं कर दिया। सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, फिर हम दूसरों को भी, बाद वालों को भी उन्हीं के पीछे लगा देते। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम ऐसा ही करते हैं मुजरिमों के साथ। अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, और होता यह है कि रसूल के टाइम में जो दीन होता है, जो अल्लाह की वही के अकॉर्डिंग लोग चल रहे होते हैं, बहुत खुशहाली होती है, एकदम बहुत अच्छा माहौल होता है। फिर उनके जाने के 100-200 साल बाद फिर से वो इब्लीस का फिर से दखल होता है, फिर से उस दीन में खलत मलत कर दिया जाता लोगों को। फिर किताब रहते हुए उनको दूसरे दीन पे, रसूल के नाम पे ही होता है ये सब काम, उनके नाम पे। रसूल तो ऐसे लोगों से मुंह फेर लेंगे, और उनके नाम पे लोगों को फिर दूसरे तरह के मज़हब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब आता था। अब फाइनल डे होगा, उससे पहले के कुछ अज़ाब होंगे। अब रसूल तो कोई आएंगे नहीं, लेकिन फिर वही लोग तो झुटलाते थे रसूलों को। जब रसूल आते थे तो वही जो पहले से रसूलों को मानते होते थे लेकिन गलत मज़हब पे, और रसूल कहते थे देखो अब हम सही बात लाए, तुम पलट गए दीन से, तो वो कहते थे नहीं हम तो दीनदार हैं, तुम कर रहे गुमराह में। यही तो होता था। ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पास गए, बनी इसराइल के पास, कितने पैदर पे नबी पहुँचे, और सबको वो एक एक करके झुटलाते रहे, और जबकि सही दीन पे नहीं रहते थे खुद भी। अब जो है ये इस उम्मत के साथ भी लगभग वही हुआ, कुरान से पूरी तरह से दूर कर दिया, उसके मीनिंग से, उसके समझने से, और एक नई तरह का एक मज़हब जो कुरान से जो मैच ही नहीं खाता है वो चलता है बराबर, वैसे ही अक़ीदे लोगों के रहते हैं। तो हमें आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने अक़ल से कुरान पढ़ें और समझें। तो फरमाया कि हम ऐसी मुजरिमों के साथ ऐसी करते हैं। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तो तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए।
اب چونکہ یہاں پر آیتیں پھر اور بھی آ رہی ہیں اور ڈیٹیل جاتی ہیں وہ، اور وقت بھی ہو گیا ہے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس درس قرآن کے ویڈیو کو آپ شیئر کریں لوگوں میں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پہنچانے کی کوشش کریں، اور کوئی کسی طرح کا کسی کو سوال بھی ہو سکتا ہے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے ہم سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 9 آیتیں ہوئی ہیں اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ آگے سے دیکھیں گے۔ 19 آیتیں ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، نہیں 9 ہی ہوئی ہیں، 19 ہو گئی ہیں، 19 آیتیں ہو گئی ہیں، اور آگے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔